سو آج کا لیسن سورۃ الفاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں. قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے تعوذ اعوذ باللہ پڑھ لیا. تو آج کے لیسن میں یعنی لیسن نمبر 2 کے 2 حصے ہوں گے, 2A اور 2B. 2A میں ہم کور کریں گے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات, اور 2B میں ہم کور کریں گے گرامر کا, بلکہ وہ اعادہ ہی ہے, ریویژن ہی ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے. ایک نقطہ تعلیم ہوگا اور یہ ہمارا 2A کا سمری ہے. تو آئیے 2A میں کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلے تعارف. قرآن کی پہلی مکمل سورہ, اتنی اہم اتنی اہم اتنی اہم کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم. سو بیسکلی مسلمان ہونا اور دین پہ چلنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے. ہم دن میں کئی مرتبہ اس سورہ کو پڑھتے ہیں. اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہوں تو 30 32 یا 35 مرتبہ یہ سورہ پڑھی جاتی ہے. جب آپ سورۃ الفاتحہ کو اور تعوذ کو سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن کریم کے 9000 الفاظ انشاءاللہ مور دین 9000 سمجھ میں آ جائیں گے. اور آپ کو یہ بات بھی شاید پتہ چل گئی ہوگی کہ اگر ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہیں, 1 2 3 4 5 15, اور 600 صفحات ہیں, تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم یعنی مصحف میں 9000 لائنز ہیں. یہ لائن ہے 9000, اور میں نے کہا آپ نے 9000 الفاظ سیکھ لیے ہوں گے, تو یعنی آپ ہر لائن میں اوسطاً ایک لفظ سیکھ جائیں گے جسٹ بائی انڈرسٹینڈنگ سورۃ الفاتحہ. امیزنگ پروگرس. آج کا سبق پہلی 3 آیات, آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. جب بھی آپ قرآن کریم کو سنیں تو پہلی چیز جو آپ کو سٹرائک کرنی چاہیے, کون گفتگو کر رہا ہے, کس سے گفتگو ہو رہی ہے, کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے. پہلے دن تھوڑی مشکل ہوگی, کچھ آپ کو ترجمے سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے ان آیات میں ہم اعوذ باللہ پڑھ چکے, اور جب اعوذ باللہ پڑھ رہے تھے تو میں خود گفتگو بات کر رہا تھا. میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں, یہ تصور تھا. جب میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو میں اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بسم, یعنی بسم جو ہے بی پلس اسم ہے. اسم کہتے ہیں نام کو, تو میں بات کر رہا ہوں کہ نام سے, یعنی مراد یہ ہے میں شروع کر رہا ہوں. کس سے شروع کر رہا ہوں؟ نام سے. اسم کی جمع اسماء, اور اسماء جو ہے یہ جمع اسم کی, ہم جو واحد و جمع بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو نام سے, کس کے نام سے شروع کر رہا ہوں؟ اللہ کے نام سے. اسم کو یاد کرنے کے لیے اسماء ہم استعمال کرتے ہیں, یہ اردو میں تصور الاسماء الحسنى, اللہ کے بہترین نام. تو یہ جو آپ کو ہنٹ دی جا رہی ہے, اس سے آپ یاد رکھیں گے کہ اسم اسماء آپ کے لیے اب اجنبی الفاظ نہیں ہیں. تو نام سے, اللہ کے نام سے, یعنی اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. زیر میں یاد رکھیے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے, اور جو باقی نام ہے اللہ کے جیسے الرحمن, الرحیم, الکریم, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. کیا مطلب وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں. جس طرح انسانوں کی بھی ایک ذاتی نام ہوتا ہے. لیٹ سے آپ میں سے کوئی اگر میں بات کروں حسین, ہارون, یہ ان کا ذاتی نام ہے, لیکن یہ مشہور ہیں کہ بہت بہادر ہیں. تو اگر سب سے بہادر ہیں, اگر میں کلاس میں کہوں بہادر کون ہے, تو آپ کہیں حسین, یہ اس کا صفاتی نام ہو گیا, یعنی جو اس کی صفت ہے اوور پاورنگ صفت. تو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور قدریں ہیں. تو اب آتے ہیں الرحمن. ہمارا جو سیکھنے کا انداز جو ہے نا, ذہن میں یاد رکھیے فوکس کیا ہے. ہم قرآن کریم کی کچھ آیات سمجھتے ہیں, ان آیات کے اندر
کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں، کی ورڈز یعنی جو کہ خاص الفاظ ہیں جن کا فہم، گہرا فہم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 3 ایسے الفاظ سیکھے تھے۔ ایک ہم نے تصور، اللہ کا تصور، یعنی اعوذ باللہ، تصور کہ اللہ وہ ذات جس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو یہ کی ورڈ ہے کہ اللہ حفاظت پرووائڈ کرتے ہیں۔ دوسرا کی ورڈ تھا الشیطان، شیطان وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ تیسرا کی ورڈ تھا الرجیم، وہ دھتکارا ہوا ہے۔ تو یہ کی ورڈز تھے۔ آج کے لیسن کے کی ورڈ میں پہلا کی ورڈ ہے الرحمن، عام ترجمہ ہے بہت مہربان، لیکن آئیے اس رحمان کا ان ڈیپتھ انالیسس کریں کہ اس کا معنی کا ہمیں تصور میں کیا چیز آنی چاہیے۔ دیکھیے رحمان کا معنی بھی مہربان ہے، رحم کرنا، اور رحیم کا معنی بھی مہربان، رحم کرنے والا۔ دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے عربی میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ان الفاظ کی بناوٹ دیکھیں، یعنی ساؤنڈ سے پتہ چلے گا بناوٹ۔ ایک جیسے ساؤنڈ والے الفاظ کا اکثر معنی ایک جیسا ہوتا ہے، انہیں ایک کوئی نہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کہ آسانی کرتے ہیں ہماری۔ مثلا رحمان، غضبان، ان دونوں میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ آن کا معنی، آن۔ تو جس میں آن کا معنی، آن کا ساؤنڈ پایا جائے تو اس کے اندر شدت کا اظہار یا جوش کا اظہار ہوتا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب ہے جو شدت سے مہربان ہے، شدید مہربان ہے۔ اسی طرح غضبان کا مطلب شدید غصے والا، رائٹ؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں بڑے غضب میں ہے، تو غضب ہوتا ہے غصہ، لیکن غضبان کا معنی ہوگا شدید غصہ۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا رحمان۔ تو اب رحمان کا معنی ہوا انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا، عام رحمت والا نہیں۔ ایک لفظ ہے صرف رحمت، وہ بھی لفظ ہے عربی میں، یعنی وہ رحمان ہے، مہربان ہے، لیکن الرحمن جب آئے گا تو معنی ہوگا شدت سے پرجوش رحمت والا۔ اسی طرح رحیم کا وزن، پیٹرن رحمان کی طرح نہیں ہے، بلکہ جمیل، کریم، نعیم، سلیم کی طرح ہے۔ اس طرح کے پیٹرن والے الفاظ میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا، دوام پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جمیل کسی کو کہا جائے تو معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو آج تو خوبصورت ہے لیکن کل تھا یا نہیں، کہ کل ہوگا یا نہیں۔ یعنی جو کنٹینیوسلی خوبصورت ہو یا دل کو بھلا لگے اس کو ہم جمیل کہتے ہیں۔ اسی طرح کریم اچھے اخلاق والے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہو، نہ کہ آج اچھے اخلاق والا ہو تو 2 دن بعد وہ بری باتیں کر رہا ہو، تو ایسا اس کا وہ کریم نہیں ہے۔ اخلاق جو ہے وہ اس کا کنٹینیوس ہوگا تو کریم کہلائے گا۔ تو رحیم کا معنی تسلسل، رحمان کا معنی پرجوش۔ تو کنٹینیولی مرسیفل، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعنی وہ بہت زیادہ شدت سے مہربان ہے اور مسلسل مہربان ہے۔ تصور میں لے کر آئیے ایک بارش، اور وہ اس انداز میں برس رہی ہے کہ بہت زور و شدت سے برس رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برس رہی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی 2 صفات ہیں، ایک تو اس کا موسلا دھار ہونا، انٹینسٹی، اور ایک اس کا ہمیشگی کا پہلو۔ اسی طرح سے الرحمن اور الرحیم کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، دونوں صفات اللہ کی ہیں۔ اللہ ایک ہی وقت میں الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی۔ تصور اور احساس کے ساتھ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ رحمت کا تصور پہلے ذہن میں ڈالنا ضروری ہے۔ رحمت یعنی جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ جب رحمت ہے ہمارے لیے تو وہ کیا ہے؟ ہماری ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھنے والا۔ یعنی رحم کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ کسی پر رحم کرنا بھی یہی معنی ہوتا ہے، محبت سے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس کیجئے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں دیکھنے والا، سننے والا، دماغ والا، ہاتھ پاؤں دینے والا بنایا، ماں باپ، رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کر مسلمان بنایا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت ہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی لے کے جائے گی۔ تو اس میں آج کا کی ورڈ تھا رحمان اور رحمت۔ اس کے ساتھ ہی دوسری عادت، ہم نے 12 عادات
سیکھنی ہے کامیاب انسان بننے کے لیے۔ پہلی عادت تھی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اعوذ باللہ کہہ کے۔ دوسری عادت ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کریں گے تو ہمارے اندر اعتماد اور یقین آ جائے گا کہ رحمان اور رحیم ہمارے ساتھ ہے، ہماری ضرور مدد کی جائے گی۔ جتنا بھی صفات پر غور کریں گے اتنا آپ کا یقین بڑھ جائے گا۔ تو دوسری عادت یہ ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ اب خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے یہ گمان رکھیے، توقع رکھیے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ یہ ہے تیسری عادت۔ زندگی بدل جائے گی اگر آپ یہ گمان رکھیں گے۔ جتنی بڑی بھی مشکل آپ پر آئے، آپ گمان رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مشکل بھیجی ہے، آپ کی کسی یا تو بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے، یا آپ کو آئندہ کے لیے نقصان آنے والے سے بچا لیا ہے۔ آلویز تھنک پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب امیجن کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ کس کس موقع پر انسان کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن گرینڈ پلان میں پازیٹیو تھنکنگ، اس کے ساتھ بھلائی ہوئی۔ اس لیے ہم بھی اس عادت کو ذہن میں رکھیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اچھا گمان رکھنا، اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہتے ہیں۔ اس سے انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، صحت، اطمینان اور بہتر تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ مغرب میں اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، اور اس پر بڑے کورس پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین کا یہ ایک حصہ ہے، ایسینشل حصہ ہے۔ تو آئیے، ہم نے پہلا حصہ پڑھ لیا، اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے اونچا اونچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، مجھ میں اعتماد، اطمینان، یقین آ جائے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ الرحمن ہے وہ پورے شدت سے اور پورے جوش سے انٹینسلی مرسیفل ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ آئیے اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد دو معنی، تعریف اور شکر۔ سو ال کا معنی یہاں پہ ہے تمام۔ یاد رکھیں ہم ال کے بہت سے معنی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ال کا معنی ٹپیکل معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو کر دینا، یعنی معین کر دینا، الکتاب خاص کتاب، اور یہ بھی معنی ہوتا ہے ہر قسم کا، تمام۔ یہاں مراد ہے تمام، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور ہر قسم کا شکر وہ بھی اللہ کے لیے۔ سو حمد کے دو معنی ہم نے پڑھے، تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یاد کر لیں، حمد کا معنی تمام تعریف اور شکر، تعریف اور شکر۔ تعریف اس لیے کہ ہر چیز کا بنانے والا کائنات میں وہی ہے، شکر اس لیے کہ اس نے ہم کو سب کچھ عطا کیا جو بھی ہمارے پاس ہے، تو یہ احساس شکر۔ سو حمد کا معنی تعریف اور شکر، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ للہ مجموعہ ہے، لی پلس اللہ۔ لی استعمال ہوگا بار بار قرآن میں۔ لی کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے۔ اگر میں کہوں لی محمد تو محمد کے لیے، لی حسین تو حسین کے لیے۔ تو یہ فور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے۔ تو تمام تعریف و شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ۔ اب آگے آ رہا ہے رب، ہمارا کی ورڈ رب۔ ایک حمد کی ورڈ تھا، تعریف و شکر، رب۔ اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، رب اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کر رہا ہے؟ کہ رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، یعنی پالتا ہے، آکسیجن دیتا ہے۔ ایزیوم کریں ہر چیز کا ہر وقت ابتدا سے انتہا تک محبت سے خیال رکھنے والے کا نام رب ہے، دینے والے کا نام رب ہے۔
اور وہ رب کیا ہے؟ وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اس سلائیڈ کو یاد رکھیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ یعنی خالق اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے وہ رب کی صفات ہیں، یعنی مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، صحت، موت، زندگی، نعمتیں دینے والا ہے، مشکل سے نکالنے والا ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رازق ہے۔ ان تمام چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ اللہ دینے والا یہ تصور رب کا بہت خوبصورت تصور ہے۔ اللہ جو ہے ہمارا رب ہے، اور ہمارا احساس کہ اسی سے مانگے، وہی ہے دینے والا۔ کس کا رب ہے؟ کسی ایک چیز کا نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا۔ عالمین، عالمین جو ہے یہ جمع کا ہے، جیسے ہم نے مسلمون پڑھا تھا جمع کے لیے، عالمین بھی جمع کی نشانی ہے۔ عالم ایک جہان، اور عالمین بہت سارے جہان۔ بہت سارے سے کیا مطلب؟ انسانوں کا عالم بھی ہے، حیوانات کا بھی ہے، ملائکہ کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، اور واللہ عالم تمام کائنات میں کتنے عالم ہیں، ان تمام کا پالنے والا، تمام کو نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ تصور ہمارا اور احساس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حمد کا پہلا معنی تعریف، یعنی تعریف دل سے۔ اگر دل سے تعریف کریں گے تو تبھی تعریف ہوگی اگر ہم اس کو رب العالمین کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا۔ یعنی جتنا زیادہ غور کریں گے کائنات پہ، اتنا زیادہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ یس، تو عادت نمبر 4 ہماری کیا بنی؟ خوب علم حاصل کریں اس کائنات کا، تاکہ دل سے نکلے اللہ کی تعریف۔ زندگی میں کیسے استعمال ہوگی؟ جب آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کا علم بتائے گا کہ آپ کتنا جانتے ہیں ایک درخت کے بارے میں، کیسے بیج سے نکلا اور کیسے پھلا اور پھولا، تو آپ کے دل سے تعریف نکلے گی اس کے بنانے والے کی۔ تو دل سے تعریف، عادت نمبر 4۔ احتساب کریں اپنا، کتنی مرتبہ آپ دنیا میں لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے والی کمپنیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں الحمدللہ کہنا۔ اصل میں کسی چیز کو بھی دیکھ کر اگر جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی عظمت کی، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ یہ عادت نمبر 4 زندگی میں کامیابی کی عادت، دل سے تعریف۔ حمد کا دوسرا معنی شکر۔ انسان کی زندگی میں حمد اور شکر بلٹ ان ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے، اپنے احساسات کو زندہ رکھے، تو تمام کائنات کی میں سے ہمارے جو نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کرنا، اور یہ سوچتے ہوئے کائنات کے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم ان میں نہ ہو جانا۔ تو کامیابی کا اگلا پہلو یعنی عادت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں گے تو کتنے ہیں؟ دن میں 1 یا 2 ہیں؟ نہیں، متعدد بار آپ کو نظر آئے گے احسانات، تو بار بار اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمد کا تصور شکر ادا کرنا۔ آئیے اس آیت کو ہم اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمیں یاد ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں کیا چیز بیٹھ جائے؟ دل سے اللہ کی تعریف اور شکر اس کے احسانات کا، اور پھر یہ تصور کہ اللہ ہمارا وہ رب ہے جو تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ہے۔ دل میں کیا بیٹھی؟ کہ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا شوق اور جذبہ۔ آئیے نیکسٹ آیت ہے الرحمن الرحیم، پہلے گزر چکے۔ رحمت کا معنی محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ بار بار یاد کر لیجئے، سسٹر فریہ ان کو خوب یاد کرائیے۔ رحمت کا مطلب سمجھیں گے تو دنیا اور زندگی تبدیل ہو جائے گی ٹوٹلی۔ اللہ پر مسلسل رحم کر رہا ہے، جتنا علم زیادہ ہے اتنی سمجھ زیادہ آئے گی۔ صرف یہ دیکھ لیجئے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا ہے۔ ٹلٹ نہ کیا ہوتا تو سیزن ہی نہ ہوتے، موسم ہی نہ بدلتے۔ امیجن کریں کہ جو زمین ہے وہ سورج کی طرف بھی جا رہی ہے اور گھوم بھی رہی ہے،
1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور پھر سورج کے گرد بھی بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، اور پھر سورج سمیت پورے کے پورے پلانٹس گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں آگے کی طرف، اور تمام چیز 2B۔ تو آئیے 2B لیسن شروع کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے یہ 5 الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں: مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح۔ کس طرح سیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کے معنی تو آپ کو کسی حد تک پتہ ہی ہے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے جس نے سبمٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، اللہ کو ایک مانتے ہوئے اللہ کے احکام پر چلنے والا مسلمان۔ مومن جو ایمان لے آتا ہے۔ مسلم اور مومن ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، وہ ہم آگے بات کریں گے۔ مشرک جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اپنے تصور میں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور کون ہے جو کہ اس کو چلانے والا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، اور جب حق کا انکار کرتا ہے یا اللہ کا انکار کرتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کفر، یعنی ایسا کافر جو کہ، لیکن کافر کا جنرل معنی انکار کرنا۔ صالح کا معنی ہوتا ہے نیک، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر آخر میں تے لگا دیں صالحتن بن جاتا ہے، تو عورت کے لیے صالحتن ہوتا ہے، صالح نام بھی رکھتے ہیں ہم، صالح نیک۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کا پہلا ایسپیکٹ یہ ہے، اور بہت ہی اہم چیز، کہ جتنے الفاظ بھی ہم عربی میں دیکھیں گے یا قرآن کریم میں دیکھیں گے، وہ 3 میں سے ایک کیٹیگری میں فٹ ہوں گے، یعنی کلاسیفائی کر سکیں گے ان کو۔ جو لفظ بھی دیکھیں گے، یا وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ کتنا آسان ہے عربی سیکھنا۔ کوئی لفظ بھی آپ قرآن کریم سے نکال کے دیکھیں گے تو ان تینوں میں سے ایک ہوگا۔ تو آج سے میرے لیے یہ چیلنج، میرے لیے یہ سفر شروع ہو گیا ہے کہ میں آہستہ آہستہ پہچان کر سکوں، آئیڈینٹیفائی کر سکوں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، کون سا فعل ہے، اور کون سا حرف۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کہ کافی عرصے جاری رہے گا۔ آہستہ آہستہ اس پر ہم عبور حاصل کریں گے، تو پریشان نہیں ہونا، آہستہ آہستہ ہم اس کو لیں گے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ میں کیسے ان کو پہچانوں گا۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ کچھ ہم آج انڈیکیٹرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسم اس کو کہتے ہیں جو کسی کا نام یا صفت بتائے۔ انگریزی میں آسان طریقہ کہنے کا ہے کہ ناؤن یا پھر ایڈجیکٹو یا ایڈورب، یہ تمام کیٹیگریز اسم میں ہیں، یعنی جو بتائے کسی کا نام، جگہ کا نام، انسان کا نام، کسی شے کا نام، یا کسی کا صفت بتائے، یا ٹائم، یا ناؤن آف ٹائم اور پلیس، یا ایڈجیکٹو۔ تو الفاظ مسلم، مومن، کافر، یہ تمام کے تمام ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی صفت ہے، یعنی اسم ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسم، اور اس کے اکثر شروع میں، اکثر ضروری نہیں ہے، الف لام لگا ہوتا ہے۔ اگر الف لام لگا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو یقیناً اسم ہے، پہچان ہوگی۔ یعنی الکتاب اگر لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی ال لکھا ہوا ہے تو یہ اسم ہی ہے، فعل کے ساتھ ال نہیں لگا ہوتا، نہ ہی حرف کے ساتھ، تو ایک پہچان یہ ہو گئی۔ اور دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ساؤنڈ، آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا نا، کتابن یا کتابن یا کتابن، یہ 3 ساؤنڈ آتے ہیں۔ اس کو ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ اگر یہ آوازیں 3 آپ کو نظر آئیں یا سنائی دیں تو وہ بھی اسم ہے۔ تو 2 نشانیاں ہو گئی۔ تیسری نشانی ہم نے ابھی پڑھی تھی جب ہم نے کہا تھا مسلمون، تو واو نون آتا ہے، تو جن کے آخر میں واو نون آتا ہے، ضروری نہیں ہے، اکثر ہم بات کر رہے ہیں اکثر، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اور یا نون بھی نشانی ہو سکتی ہے، عالمین پڑھا تھا ہم نے۔ لیکن جب بھی ہم رولز پڑھیں گے تو یاد رکھیں ایکسیپشنز آئیں گی، تو ایک کھڑکی دماغ کی کھلی رکھیں۔ الف تا بھی نشانی ایک ہے، وہ بھی اسم کی ہے، لیکن یہ سب آسانی کے لیے ہیں۔ فعل اس کو کہتے ہیں جسے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ زمانہ کون سا؟ ماضی کا، یعنی گزرا ہوا یا آنے والا۔ اور ایک ایگزامپل دیا فتحہ، مانا ہے اس نے کھولا، کوئی ایکشن کیا، کھولا۔ یعملون،
وہ کام کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ آپ ابھی بعد میں پڑھیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں جو کہ دے ڈسکرائب، ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایکشن کو بتاتے ہیں، اور ایکشن میں کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے اور زمانہ بھی موجود ہوتا ہے. یہ فعل ہوتے ہیں. کھانا پینا چلنا پھرنا سب فعل ہیں. حرف وہ ہوتے ہیں جو نہ اسم میں نہ فعل ہیں. کیا آسان بات ہوئی. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملاتے ہیں، اور ہم نے کچھ پڑھ بھی لیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، من ملا رہا تھا، یہ بھی حرف ہے. بی بھی پڑھا ہم نے بسم اللہ، اور لی بھی پڑھا للہ. تو الحمدللہ پہلے لیسن میں یہ آپ نے کافی کچھ پڑھ لیا. کتابن مانا ایک کتاب، کوئی سی ایک کتاب. یہ جو آخر میں ساؤنڈ ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کتابن کوئی سی ایک کتاب. اگر میں ال لگا دوں تو ال کا ایک معنی خاص ہے. یاد ہے ہم نے ال کا ایک معنی سیکھا تھا، ہر قسم کا، all kinds. ال کا دوسرا معنی ہے خاص کر دینا کسی چیز کو. الکتابو جب ال لگائیں گے تو یہ ان سے ڈبل ساؤنڈ سے سنگل پہ آ جائے گا. تو یہ بھی آئی تھنک انڈرسٹوڈ ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الکتابن کہیں. ال آئے گا تو الکتابو، اور اگر ال نہیں ہوگا تو کتابن. یہ بیسکس ہے، یعنی اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جس کے آخر میں ڈبل والا نشان ہو، ان کا، ان کا، ان کا، تو وہ اسم ہوتے ہیں. یا ال شروع میں لگا ہو تو اسم ہوتا ہے. ال لگا ہوگا تو یہاں پہ پھر سنگل ہو جائے گا، ڈبل سے سنگل. یہ نون کا ساؤنڈ گر جائے گا. آئیے سمپل اگزامپلس دیکھتے ہیں. مسلمن ایک مسلمان. اگر ال لگائیں گے تو بن جائے گا المسلم. ریپیٹ کریں میرے بات. مسلمن المسلم. مؤمن المؤمن. صالح الصالح. کافر الکافر. مشرک المشرک. I suppose no difficult, no مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، رائٹ. تو مسلمون یہ مطلب ہے کوئی سا ایک مسلمان. المسلم خاص مسلمان، رائٹ. اینی پرٹیکولر ڈیفینٹ، یعنی پراپر ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کامن ناؤن ہوا کوئی سا مسلمان، اینی ون. اور المسلم مسلم اسپیشل، یعنی جو کہ ڈیزیگنیٹڈ ہے. ہم آخر کی حرکت کو چھوڑ کے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، آسانی کے لیے. بعد میں ہم اس کی حرکتوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن ابھی اگر ہم مسلم کہیں تو تصور میں ہونا چاہیے کہ یہ اس کے آخر میں حرکت ہے، ہم نے آسانی کے لیے ڈراپ کر دی ہے کہ جب آخری لفظ ہو تو اس کے بعد جو حرکت ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کو ہم گرا دیتے ہیں آسانی کے لیے. مسلمون کی بجائے مسلم کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. مسلمون ڈبل پیش کے ساتھ، مسلمن ڈبل زبر کے ساتھ، مسلمن ڈبل زیر کے ساتھ. دیکھیں مسلمون اور مسلمن تو سمپل ہے. جب مسلمن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ لکھنے کے لیے ایڈ ہوتا ہے. عربوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایسے نہیں لکھنا، یعنی ایسے نہیں لکھنا. جب ڈبل زبر آئے تو ساتھ الف ایڈ کر دینا. آپ بھی ایسے کر لیں. دوسری بات انہوں نے کہا ہم جمع کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اگر مسلمون ہوگی تو جمع مسلمون واو نون سے آئے گی، اور اگر مسلمن یا مسلمن ہوگا تو جمع یا نون سے آئے گی، مسلمین. تو یہ جو آخر میں زبر ہے یہ اس کا حصہ ہے، پکا یہ رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں. تو مسلمون کی جمع مسلمون، مسلمن کی جمع مسلمین، اور مسلمین کی جمع مسلمین. اگر رک جائے یہاں پہ تو مسلمون پڑھ لیتے ہیں، زبر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن موجود ہوتی ہے. مسلمین پڑھ لیتے ہیں، مسلمینہ ہوتی ہے. جیسے ہم نے عالمین پڑھا تھا تو اصل میں وہ عالمین آپ چیک کریں گے تو عالمینہ لکھا ہوگا، لیکن چھوڑ دیتے ہیں آخر میں. تو آئیے ذرا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. مسلمون کی جمع پوچھی جائے تو آپ کہیں گے مسلمون. مسلمن یا مسلمن کی جمع پوچھی جائے تو مسلمین. آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ کب میں مسلمون استعمال کروں گا، کب میں مسلمون استعمال کروں گا اور کب مسلمین استعمال کروں گا. تو یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا میں نے کب یہ والی جمع استعمال کرنی ہے اور کب یہ والی کرنی ہے. کیا 2 طرح کی جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. کیا اردو میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ کس کی جمع پوچھوں آپ سے کہ
چلے ابھی یاد آ جائے گی جیسے مجھے. سر جیسے ہم کہتے ہیں نا کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں یا کتابوں کو کتاب، وہاں رکھ دو، ہاں اس ٹائپ. کتابیں. اب جیسا کتاب کو اردو میں ہم کہتے ہیں کتابوں کو اٹھا لائیے، اور کبھی کہتے ہیں کتابیں اوپر پڑی ہوئی ہیں. تو کبھی میں نے کتابوں استعمال کیا، کبھی کتابیں کیا، رائٹ. تو دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو عربی میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. دوسری بات ہے ال لگانے سے کیا ہوتا ہے، ڈبل پیش سنگل بن جاتی ہے. المسلمون پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، مسلمون کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں، ویسے ہی ال رہ جاتا ہے. یہ نشانیاں ہیں ال کی اور اسم کی. آئیے ہم ریوائز کرتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا جب ہم نے کہا تھا من ہوا مسلمن؟ تو یہ ایک پورا جملہ ہے. جملہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے وہ الفاظ جس سے پورا معنی یا مفہوم پہنچ جائے. اگر میں صرف کہوں مسلمن تو کیا یہ جملہ ہے؟ نہیں، اس کا معنی ایک مسلمان، لیکن اس مسلمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. ہوا مسلم مکمل جملہ بتا رہا ہے وہ ایک مسلمان ہے. آپ کے ذہن میں بات آئے گی، ہوا کا تو معنی ہو گیا وہ، مسلم ان کا معنی ہو گیا ایک مسلمان، تو یہ ہے کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ ہے اردو کی ضرورت ہے، عربی میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. عرب لوگ بغیر ہے کے مطلب کو فہم کو سمجھ جاتے ہیں. تیسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب بھی ہم ترجمہ کسی اور زبان میں کرتے ہیں تو اس زبان کی اپنی ضرورتوں کے مطابق ایڈیشن یا سبٹریکشن ہو سکتی ہے. تو ہوا مسلم کا معنی عربی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے وہ ایک مسلمان مرد ہے، تو کوئی لفظ نہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے جب وہ ایک مسلمان مرد کی بات ہو رہی تو وہ ہے موجود ہے، جبکہ اردو میں ہمیں انکمپلیٹ لگتا ہے، ہم ہے ایڈ کر دیتے ہیں. تو آئیے ریوائز کریں میرے ساتھ. ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہوگی تو ہوا مسلم، ترجمہ وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. جب میں نے ہوا سے ہم جمع کیا تو آگے بھی جمع آ گئی. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہم مسلمون وہ سب ایک مسلمان ہیں، نو. ہم کے ساتھ مسلمون، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ ایک مسلمان ہیں. دیکھیں آپ اشارے دیکھ رہے ہیں، یہ بات میں اشاروں کے ذریعے کر رہا ہوں، اس کو ٹی پی آئی کہتے ہیں اور اشاروں سے پکا یاد ہو جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں ہوا مسلم تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے اور مرد کی بات ہے اور ایک کی بات ہے اور اس کی جو ادھر کھڑا ہوا ہے دروازے کے پیچھے. جی عبداللہ آپ کا کوئک کوشچن. سر آپ نے جیسے ہے کا بتایا تو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں پریزنٹ اور پاسٹ کے لیے بھی، تھا وہ مسلمان تھا یا وہ مسلمان تھے، تو اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہم چینج کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے بھی عربی کا لفظ آپ کو خود بتا دے گا کہ وہ تھا ہے، ہمیں وہاں پر اس کی الگ سے کوئی حرف لانا نہیں پڑے گا. تو بڑے آسان ہے، اس کا مطلب ہے عربک از ایزیئر دین اردو. میں ثابت ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے. ہوا مسلم از انف. اسی طرح تھا کا بھی ترجمہ خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ڈفرنٹ الفاظ استعمال ہوں گے عربی کے. تو آئیے پھر سے ذرا کہیں میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ. ہوا مسلم ہم مسلمون، انت مسلم انا مسلم، انتم مسلمون نحنو مسلمون. اس کو پکا کر لیں، یاد کر لیں. اس کی جگہ پہ میں کچھ بھی ایڈ کر سکتا ہوں. ہوا مؤمن تو ہم کیا ہوگا؟ مؤمنون. انت مؤمن، انا مؤمن، انتم مؤمنون نحنو مؤمنون. آپ کا کوشچن ہو سکتا ہے سر آپ نے ابھی تو بتایا تھا کہ مسلم کی دو جمع ہے، مسلمون بھی اور مسلمین بھی، تو ہم کے ساتھ مسلمون تو آپ نے بتا دیا، کیا ہم مسلمین بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ پڑھیں گے عربوں نے اس کو مسلمون کہا، بعد میں گرامر کا رول پڑھ لیں گے، لیکن دو جمع ضرور ہوتی ہیں، کبھی مسلمون استعمال ہوتی کبھی مسلمین. لیکن ہم جب جملے بناتے ہیں اس طرح کے سمپل والے تو اس کے اندر مسلمون استعمال ہوگا. تو یہ غلطی نہیں کرنے کہ ہم مسلمین سر نے دو جمع بتائی تھی، یہاں پر مسلمون ہی آئے گا. ایک دفعہ آخری دفعہ کر لیں. ہوا مسلم ہم مسلمون، انت مسلم انا مسلم، انتم مسلمون نحنو مسلمون. آئیے عربی بول چال کو ہم کہتے ہیں المحادثۃ العربیہ. المحادثہ کہتے ہیں بول چال کو، یعنی کنورسیشن، ڈائیلاگ. کس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں؟
عربی میں ڈائلاگ کر رہے ہیں. کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ نئے الفاظ ہم حل اور نعم. نعم کہتے ہیں یس کو، اور ویسے لا کو کہتے ہیں نو. یہ بھی ایڈ کر لیں. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کوشچن کرنا کسی سے کیا. کس انداز میں؟ آئیے، حل ہوا مسلم، انگریزی میں ہوگا از ہی اے مسلم، کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم، جی ہاں، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان مرد ہے. تو یہ ٹپیکل ڈائلاگ ہے، سمپل ڈائلاگ ہے. حل ہوا مومن اگر ہوگا تو نام ہوا مومن. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں حل ہوا مسلم تو جواب بھی ہوا سے آتا ہے. دیکھتے ہیں، حل ہوا مسلم، نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم، اب انٹرسٹنگ ہے، حل انت آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور جب آپ جواب دیں گے تو پھر آپ کو جواب کیسے دینا پڑے گا؟ انا مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو جواب میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے نام انت مسلم، یہ تو وہ تو آپ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ مسلمان ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے جی ہاں میں. تو حل انت مسلم، نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ تو جواب میں ہوگا نعم نحنو مسلمون. تو یاد رکھیے کہ حل کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں پہلے ضرور آپ کہتے ہیں یس یا نو. ابھی ہم نے نو والے جملے نہیں سیکھے، اس لیے ابھی ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے کو کیسے کہیں گے، اس کو ہم آگے جا کے سیکھیں گے. ابھی ہم یس والے جملے سیکھ رہے ہیں، یعنی حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ نعم ہوا مسلم. تو یہ آپ پریکٹس کریں، اور اس میں آپ چینج کر کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ہم نے آج جمع بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، ہم نے یہ سیکھ لیا کہ سمپل ڈائلاگ کیسے ہوتا ہے، ہم نے سیکھ لیا جمع دو طرح کی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد نقطہ تعلیم جب آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لیسن اب اینڈ ہونے لگا ہے. اور جب لیسن اینڈ ہونے لگتا ہے تو آپ کو دیکھیے اس کورس میں ہر چیز کیا ہے؟ احساسات کی بات ہے، تصور کی بات ہے. تو کیا تصور اور احساس پیدا ہوگا اس سلائیڈ کو دیکھتے ہوئے؟ تصور و احساس پیدا ہوگا خوشی کا، کیونکہ ایک لیسن مکمل ہو رہا ہے، آپ کی علم میں اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. تو آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ موٹیویشنل ٹپ کیا ہے؟ پچھلے لیسن کی موٹیویشنل ٹپ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی طاقتور دماغ موجود ہے، اور دلیل یہ دی گئی تھی کہ آپ کے پاس 1 ٹریلین برین سیلز ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اور ہر شاخ آگے 500 ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ انفارمیشن آپس میں شیئر کر رہی ہوتی ہے. تو ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن بینگ شیئرڈ، ہیوج کیپیسٹی میموری، اس سے آپ کا دماغ کے اندر کس طریقے سے استعمال کرتی ہیں وہ سب چیزیں آپ کی کیپیسٹی ہے. اب اصل کوشچن یہ ہے کہ دماغ کو استعمال کیسے کیا جائے. اس کو ہم کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. استعمال کریں گے تو کیپیسٹی بڑھے گی اس کی، نہیں کریں گے تو کیپیسٹی کم ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا؟ اکثر لوگ بمشکل اپنے دماغ کی فل کیپیسٹی کا 5 سے 25 تو بہت ہی زیادہ لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے، مگر 10-15% تک استعمال کرتے ہیں، باقی استعمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ کے ایک حصے کو وہ استعمال کرتے ہیں باقی حصہ خالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے تمام حصوں کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں. یعنی کیپیسٹی اس کی ہے اگر 100 کی تو وہ اس کو صرف 5% استعمال کرتے ہیں. کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ اگر آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے، یا وہ جو آپ لوگ یا کوئی سنتا ہو، یا گانے سنتا ہے، یا نعتیں سنتا ہے، یا کچھ بھی سنتا ہے، تو اکثر ہمارے جوان جو ہے اس کو فل والیوم پہ لگایا ہوتا ہے. فل والیوم کا ہوتا ہے فل کیپیسٹی پہ. تو دماغ کا فل، کیونکہ اگر وہ تھوڑے پہ لگائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے تو پورے کے دیے ہوئے ہیں تو پورا ہی گھما لیں. دماغ بھی اس طرح ہی ہے، کیپیسٹی تو اس کی ہے کہ اس کو پورا گھما لے، لیکن ہم اس کو رکھا ہوا ہی 1 پر ہے. یعنی اگر اس کے 0 سے 10 تک نوب ہے تو ہم اس کو 1 پر ہی چلا رہے ہیں، یا 2 پر ہی چلا رہے ہیں، یا 0.5 پہ چلا رہے ہیں. Are you getting my point? کیپیسٹی اس کی 10 تک جانے کی ہے،
تو پوٹینشل کے اعتبار سے آپ کے پاس بہت بڑی کیپیسٹی اور دماغ ہے. یہ آج کا لیسن ہے. تو آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں نا تو صرف 3% کھلیے مرتے ہیں. 3% آف ٹریلین سیلز اٹس نتھنگ. ہاں شیطان آپ کو نہ بھٹکائے کہ بڑی عمر کے سیکھ نہیں سکتے. بڑی عمر کے زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ تو زیادہ تجربہ کار ہیں. اور دوسری بات ہے ورزش بڑی ضروری ہے. ورزش سے کیا مراد؟ دیکھیں اگر کسی کا کبھی ہاتھ یا پاؤں ٹوٹا ہو اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہو تو ڈاکٹر اس کو کیا کرتا ہے؟ اس پہ لگا دیتا ہے ایک پلاسٹر اور کہتا ہے 3 ہفتے کے بعد واپس آؤ. جب 3 ہفتے کے بعد وہ پلاسٹر کو انریپ کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہاتھ کا مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور اس سے کام لینا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کو استعمال کو ورزش کرو. ورزش کرو گے تو یہ اپنے فل پوٹینشل پر آئے گا. یہی حال ہمارے دماغ کا ہے. اس کو چونکہ ہم نے استعمال نہیں کرتے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ اس کو استعمال ہم کریں گے کس سے استعمال کریں گے؟ TPI کے ساتھ. یعنی جو ہم اشارے کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں اس سے دماغ کی کیپیسٹی جو ہے زیادہ استعمال ہوتی ہے. یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, یہ سائنسٹیفک اسٹڈی ہے کہ جتنے آپ زیادہ اشارے اور اپنے وجود کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ کیپیسٹی آپ کے دماغ کی استعمال ہوگی. تو کیوں نہ قرآن کے لیے استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ. اور اگر آپ کو کوئی کہے کن ذہن تو آپ قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے, رائٹ. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یا شیطان کہے کہ جی قرآن آپ کے لیے بڑا مشکل ہے آپ سیکھ نہیں سکتے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میرے پاس تو بہت طاقتور دماغ ہے میرے بھائی, میں سیکھ سکتا ہوں قرآن. تو یعنی آپ کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے کیپیسٹی بھی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں؟ شیطان کو دور بھگائیں اعوذ باللہ پڑھ کر اور ڈٹ جائیں اس میدان میں کہ قرآن کو سمجھنا ہے. آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ یہاں کورس میں موجود ہیں تو یقین کریں آپ نے تو صرف کلک کیا ہے, پتہ نہیں کتنی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. یو آر دا سلیکٹڈ فیو. اب سلیکٹڈ فیو میں سے آپ اگر چھوڑ دیں گے اس کو پڑھنا تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے اللہ کی سلیکشن کو ریجیکٹ کر دیا. Nobody wants that. یہ بائی چانس آپ شامل نہیں ہوئے, ایک اپرچونٹی ہے, بلیو می. اس کو رد نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کو صحیح ثابت کریں. ہو سکتا ہے دوبارہ چانس ملے یا نہ ملے. تو آج کے لیسن 2 کے اختتام پر ہم نے 27 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو 8000 سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں, یعنی مور دین 10%. الحمدللہ 2 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور ہم اپنے یعنی ٹائم پر واپس پہنچ گئے. اب ہمیں 5 منٹ کی بریک تو لازمی کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. QC1 کے لیسن نمبر 3A سے ہم شروع کر رہے ہیں. حسین صاحب آواز, تصویر اور سلائیڈ پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ساری چیزیں کلیئر ہیں الحمدللہ. لیسن 3A کی ابتدا کرتے ہیں اور اس آیت سے, اور ہم انشاءاللہ ہر لیسن سے پہلے قرآن کی ایک آیت یا آیت کے ٹکڑے سے شروع کریں گے جس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انسپریشنل میسج ہوگا. تو آج کا میسج أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ آئیے ایک مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ اس آیت کو سنتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے؟
اگر اس آیت کی سمجھ آ جائے تو ہمارے اکثر مسائل کا حل آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے. مثلا یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ میں اور آپ. کس پر غور نہیں کرتے؟ قرآن پر. یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یا پھر اگر نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ امیجن کریں کہ یہ میسج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیات پر تدبر نہیں کرتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے ہیں، قفل ہیں. کسی چیز پر تالا پڑنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر جا نہیں سکتی، یعنی ہمارے دل کے اندر قرآن کی آیات اتر نہیں سکتی اگر ہم قرآن کی آیات پر تدبر نہ کریں. تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور اور فکر. غور و فکر کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو سمجھ سکیں. اگر سمجھ سکیں گے تو غور و فکر کر سکیں گے. اگر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو غور و فکر بھی نہیں کر سکتے. غور و فکر بھی نہیں کر سکتے تو دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اگر تالے لگے ہوئے ہیں تو قرآن ہم پر اثر بھی نہیں کرے گا. تو اگر آج میں نے زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے تو ان تالوں کو میں نے کھولنا ہے. جو دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات پر تدبر کیا جائے. اور تدبر کرنے کا پہلا سٹیپ میں نے اور آپ نے شروع کر لیا ہے، الحمدللہ، قرآن کا فہم. آج کے لیسن میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پر غور و فکر کریں گے، اور گرامر کے چند نئے اصول اور قواعد سیکھیں گے، فالوڈ بائی نقطہ تعلیم، آج کی موٹیویشنل ٹپ. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے. یعنی ہمارے پاس نہایت طاقتور دماغ ہے، اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اسی کیپیسٹی کو بہت کم استعمال کرتے ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے کیپیسٹی، لیکن ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے، اور آج ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور آج تیسرے سبق کے اختتام پر ہم قرآن کریم کے 33 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیں گے، منفرد الفاظ سیکھ لیں گے جو تکرار کے ساتھ 12,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں، یعنی کہ almost 15% of the words of Quran just in 3 lessons. سو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں، وہ آیات جو ہم اب تک سیکھ چکے اور آج کی آیات ملا کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جب آیات کو سنیں تو ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہمیں اس کا معنی ایسے آئے سمجھ میں جیسے کہ اردو کے الفاظ میں سن رہا ہوں. تو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اب تک ہم نے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی وہ اس دن کا جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. آئیے اس احساس کے ساتھ آج ہمارا ٹارگیٹ ہے یہ سمجھنے کا کہ اس سورہ میں کس مقام پر کون گفتگو کر رہا ہے اور کس سے گفتگو کر رہا ہے. مالک یوم الدین، لفظ بلفظ ترجمہ. مالک کا معنی اردو میں مالک یعنی اونر،
تو تصور ہمیں دیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ کا تصور، رب دینے والا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمت کرنے والا، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم سے مانگا کیا جا رہا ہے، حمد تعریف اور شکر اللہ کی۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ مالک ہے، ہی از دی اونر۔ اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے بندے ہیں۔ تو پہلا تصور مالک کے ساتھ ہمیں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے ہی از دی اونر۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، وہ چیز جو ہوتی ہے یا وہ شخص کے اگر آپ مالک ہیں تو کیا اس کی مرضی رہتی ہے؟ نہیں۔ مالک کا تصور یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو مالک مان لیا تو پھر آپ مالک کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ مالک ہے، اب میری مرضی وہی جو اللہ کی مرضی۔ اور یہاں پر تصور صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی ہے۔ وہ مالک ہے کس کا؟ یوم، یوم مانا دن، یوم عید بھی کہتے ہیں، یوم آخرت بھی کہتے ہیں۔ یوم آخرت کیا ہوتی ہے؟ آخری دن یعنی قیامت۔ یوم کی جمع ایام، یاد کر لیجئے، جس طرح شیطان، شیاطین، ہم نے جمع یعنی واحد جمع ساتھ ساتھ ہم یاد کر رہے ہیں، عالم، عالمین، یوم، ایام۔ الدین، الدین کا معنی کیا ہے؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دین کے متعدد معنی ہیں۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، ایکسچینج، اور ایک معنی ہوتا ہے زندگی کا نظام، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ جو معنی بدلہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ معنی ہے دین کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، دین۔ دین کیا ہوتا ہے؟ لین دین، لین دین کرتے ہیں ہم۔ دین کا معنی ہوتا ہے قرض۔ کسی کو جب دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں واپس بدلے میں ملتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ۔ تو دین سے مراد، اسی سے دین نکلا، یعنی بدلہ، ایکسچینج۔ تو جو ہم اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں، ان اعمال کا بدلہ ہمیں اس دن ملتا ہے۔ تو یوم دین وہ دین ہے جس دن بدلہ ہمیں اپنے اعمال کا ملتا ہے، یعنی یوم القیامہ۔ دین کا دوسرا معنی ہے زندگی کا نظام، دین اسلام۔ لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ معنی ہے کہ اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ ملے گا ہمیں اپنے اعمال کا۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بدلہ کیسے ملے گا؟ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ یہی انصاف ہے۔ جبکہ دوسرا معنی ہے دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے دور رہیں، یہ دین ہے، کیونکہ یہی دین بدلہ بن کر ہمیں آخرت میں ہمارا حساب کرے گا۔ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی مالک ہوگا، اونر ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ آج بھی وہی مالک ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک چھوٹ دی ہوئی ہے، ہمیں ایک امتحان میں یہ چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ ہمیں چوائس دے دی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن اس دن ہمارا پہ یہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے اس دنیا میں ایک آزمائش میں ہے۔ وہ دن، قیامت کا دن، اللہ اس دن، جس دن اس قیامت کے دن کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کسی کو بات کرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہوگی، انلیس اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے، اور پھر وہی وہ بات کرے گا جو حق بات ہوگی۔ قیامت کا دن ایک لحاظ سے بڑا بھیانک دن ہوگا۔ یعنی بھیانک دن سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا دن جس کے بارے میں سوچ کر ایک مومن کو لرزنا چاہیے، کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن ہمارے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات بتاتی ہیں اس دن انسان اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، ماں باپ کو دیکھ کر ان سے بھاگے گا، کیونکہ اس کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ ایسا یہ دن ہوگا۔ لیکن اس دن کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی طرز عمل ہے، ایک احساس یہ بھی ہوگا کہ امید کی تصور۔ امید کس بات کی؟ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، کہ وہ ہمیں
معاف بھی کر دے گا، بچا بھی لے گا. تو یعنی ایک مومن کی کیفیت یہ ہے کہ اس دن وہ امید اور خوف کے درمیان ہوگا. خوف اس بات کا غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اگر میں نے توبہ نہیں کی، اللہ کی نہیں مانی، تو اللہ کا اختیار ہے کہ مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان یا ایک اسکول میں یا کالج کے اینڈ پر جب آپ کا امتحان کا رزلٹ نکلتا ہے تو اسٹوڈنٹ کی کیفیت امید اور ڈر کے درمیان ہوتی ہے. امید یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر میں نے اچھا اگر کام کیا ہے اور اس معیار پہ پہنچ گیا ہوں تو پاس ہو جاؤں گا. ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی بہت سی کی ہیں، سزا بھی مل سکتی ہے. تو اس کیفیت میں رہنے کا طریقہ ہمارا عادت نمبر 7 ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو اس عادت نمبر 7 کے گرد کوشش کی ہے کہ اگر یہ عادت اپنا لیں تو زندگی اور آخرت دونوں آسان ہو جائیں گی. یعنی انسان کی کوشش یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھے. یعنی جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کا آخرت میں کیا وزن ہوگا. اور آپ کو 3 طرح کے کام نظر آئیں گے. اکثر کام جن میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. سوچ لیجئے، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ 1 گھنٹہ میوزک سنتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو ریوارڈ آخرت میں ملے گا. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے کام ہیں جس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو، لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو دیٹ از دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف یور ٹائم. وقت کا صحیح استعمال، ہر کام آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے گزارا جائے، کوئی وقت ضائع نہ کی جائے. عادت نمبر 7. تو مالک یوم دین کا تصور کیا ہے کہ وہ مالک ہے، اسی کی مرضی ہے تو میری مرضی اسی کی مرضی ہو. اس دن میری کیفیت خوف اور امید کے درمیان ہوگی. آج بھی میری کیفیت خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے. اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر کہ میں عادت نمبر 7 کو اپنا سکوں. الحمدللہ. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت جو ہے نا ڈیفائن کرتی ہے وہ پوائنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کا ویژن، مشن، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمرائز ورژن آف اسلام. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ آیت بتاتی ہے. وہ کیا بتاتی ہے؟ ایاک، تیری ہی. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس بات پہ آخر میں بھی دوبارہ آئیں گے. ایاک، تو ایا کا مطلب مفہوم یہ ہے اونلی، صرف، کا، تیری. تو کا جو یہ حرف ہے یہ ہم استعمال کریں گے کئی جگہوں پہ، اور جب یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا تو یوزلی ایک معنی یہ ہوگا کہ تو، اونلی یو، تیرا ہی، تجھ سے ہی. تو یہ خود سے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا ایا. اس کے بعد یا تو کا لگا ہوگا یا ہو لگا ہوگا یا لگا ہوگا. مراد یہ ہے کوئی بھی چیز جس کا ذکر آ گیا اسی کی بات ہو رہی ہے. ایاک، تو ہی ہے. تو ہی ہے کون؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ نعبدو میں عین با دال چھپا ہوا ہے، یعنی عبادت کا تصور. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا تصور جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم عبادت تصور کرتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ہم یہاں رک جاتے ہیں. اصل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ دعوت دینا کسی کو حق کی، نصیحت کرنا، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا اپنے اعمال کے ذریعے، حتیٰ کہ اپنے جان تک کو قربان کر کے، یہ جہاد ہے. علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے. رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے. دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے. ان سب چیزوں کا مجموعہ عبادت ہے. عبادت کا تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنا وہ عبادت ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی شروعات نماز سے ہوتی ہیں، اینڈ نہیں ہوتی نماز پہ. بلکہ کہا گیا جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے اگر نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ سے ملاقات چھوڑ دی. آج ذہن میں یہ رکھ لیں کہ
نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو آئیے وَإِيَّاكَ کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ سوچیں یہ کہتے ہوئے، کیا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے ہی حکم پہ چلتے ہیں یا کسی اور کے حکم پہ بھی چلتے ہیں؟ عبادت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، حکم اس کا ہے لیکن اس میں آسانی ہے۔ وَإِيَّاكَ اور تجھ سے ہی، یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی اکثر آپ کو یہ الفاظ وا اور فا پس ملیں گے۔ ہم چاہتے ہیں تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعین جو ہے یہ اردو کے الفاظ استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون ان سب سے ملتا جلتا ہے، یعنی مدد طلب کرنا۔ تو اس آیت کے بلکہ اس لیسن میں مالک یوم الدین میں ہمارے جو کی ورڈز تھے، ایک مالک تھا، کانسیپٹ آف اونرشپ، ایک دین کا کانسیپٹ تھا، اور اس آیت میں دو ٹکڑے، ایک نعبدو میں عبادت کا تصور اور نستعین میں ایک تصور ہے کہ مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ کچھ بات ایسے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی عبادت اور اے اللہ تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ غور کریں، نعبدو اور نستعین میں نون کا اشارہ ہم کی طرف ہے، یعنی اکثر نون ہم، یعنی ہم نے اس سے پہلے نحنو بھی پڑھا تھا، انا میں، نحنو وہ بھی نون سے تھا، تو نحنو ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تصور اور احساس کے بعد بات پر پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا کہ میں نے تم کو کس لیے اس دنیا میں تمہاری تخلیق کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ معنی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہم سے نماز کی ڈیمانڈ ہے، نہیں، 24 گھنٹے ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی زندگی گزاریں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق گزاری جائے، اور یہی حق ہے، اس کو سمجھا جائے، اسی کے لیے قرآن اور ہدایت آئی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے عبادت کا تصور اب ذہن میں کلیئر ہو جائے گا، اللہ کے حکم پر چلنا، نافرمانی سے بچنا۔ اب اس میں کیا شامل ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، یعنی آج کے بعد نماز پڑھنا میں کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے ملاقات کرنا۔ تو یہ بڑا عجیب تصور ہے کہ نماز کو گھر پہ رکھ کے، یا نماز کا تصور نہیں ہے تو باقی سب چیزوں کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے تو خالق سے ملاقات کا تصور رکھیں، یعنی آپ کو اگر اپنے سب سے عزیز دوست جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ملنے کی تمنا دل میں ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور جب ملتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کا کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی تصور نماز میں بھی لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ 5 وقت بھی مقرر کر دیا بڑے ٹائم کے ساتھ، میری ملاقات کے لیے آ جاؤ، نہیں آؤ گے تب بھی اللہ کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو اینی وے یہ کام کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، حج، لیکن سب سے بڑھ کر علم حاصل کرنا اس کائنات کا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی طلب ہونی چاہیے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اس کی مدد کے بغیر؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی تیری ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت کر سکوں، اور ایسی عبادت جو تجھ کو پسند آ جائے۔ تو عادت نمبر 8 پھر کیا ہوئی؟ ہر کام میں نیت
इबादत की। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। सोएं भी अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, नमाज पढ़ने के बाद उठे भी इस तरह से, तो सारी रात इबादत है, अगरचे सोते रहे। खाते हुए भी जिक्र करके खाएं, शुक्र करके ख़त्म करें, ये भी इबादत है। तो हर हिस्सा जो दुनिया दिन का है वो इबादत है। तो हर काम जो मैं करूं नियत इबादत की कर लूं। तो जिस तरह इंसान का जिस्म और रूह, जिस्म को खाना चाहिए तो रूह को इबादत, तो रूह की तवानाई अल्लाह ताला से कनेक्शन है और वो हमें सुकून अता करती है। 7वीं आदत क्या थी? हर काम आखिरत की नीयत से। 8वीं आदत हर काम में इबादत की नीयत। और नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। कैसे मांगूं? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बहुत सी दुआएं हमें सिखाई हैं। तो आज के लेसन का ये आयत का जरा दोबारा इसकी तलावत कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आइए जरा हम चलते हैं दोबारा से आज के लेसन की तरफ कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इन आयात को समझें। एक दफा फिर इन आयात को हम सुनते हैं और आज के लेसन के बाद इसके मुतालिक एक खास पहलू से इस पर गौर करते हैं। आइए पहले सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. इन आयात को, इन अल्फाज को सुनते हुए मैंने आपसे एक बात की थी कि आपके ज़हन में तसव्वुर ये जागे किस मौके पे कौन गुफ्तगू कर रहा है, किस से कर रहा है। तो आइए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में गुफ्तगू जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूं शैतान से। ये मैंने स्टेटमेंट खुद से की, बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में दोबारा बताइए, क्या मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं या अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं? एनी थॉट्स ऑन दिस? अल्लाह के बारे में कर रहे हैं। अल्लाह के बारे में कि अल्लाह जो है रहमान है, रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं या अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं? अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं कि वो रब्बिल आलमीन है। और रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं या अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं? अब्दुल्ला के अलावा कोई बताए। अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं। गौर करें, अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं कि वो रहमान है, रहीम। मालिक यौमिद्दीन, कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं या अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं? अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब बताइए कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं या अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं? अल्लाह ताला अल्लाह से से गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं और आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, 30 से 35 मरतबा ये आयात पढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, किसी से बात करते हुए और किसी के बारे में बात करते वक्त आपके एहसासात मुख्तलिफ होते हैं या सेम होते हैं? मुख्तलिफ। तो क्या हमारी नमाज में ब्रेक आती है इसके बाद? क्या तस्वर में आता है कि अब तो मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहा हूं? अल्लाह कौन? द क्रिएटर। अल्लाह कौन? जो रहमान और रहीम है। अल्लाह कौन? जिसने आखिरत डिसाइड करनी है। तो क्या कि मेरे एहसास में कोई तब्दीली आनी चाहिए इस पॉइंट पे? आनी चाहिए। आज के बाद इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह आएगी।
تو آج کا جو لیسن ہم نے یہ لیا کہ ہمیں اس موقع پہ یہاں پہنچے تو ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اس with this انڈرسٹینڈنگ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا، یعنی کہ لیسن نمبر 3A. ہم 2 منٹ کی بریک لیں گے آپ کی. تو آئی لیسن نمبر 3 بھی آج کا آخری لیسن. تو یاد رکھیں کہ جو بی والا لیسن ہوتا ہے اس کے اندر گرامر ہوتا ہے اور ایک نقطہ تعلیم ہوتا ہے، جبکہ جو اے والا لیسن ہوتا ہے اس میں قرآن کی آیات یا حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو 3B کا مطلب ہے ہم گرامر پہ آ رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہیں. چند لیسنز کے بعد تقریباً لیسن نمبر 10 یا 12 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن قرآن کی آیات یا احادیث پہ شروع ہو جائیں گی. تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ الفاظ کی نہ صرف ڈیپتھ کو سمجھ سکیں گے بلکہ ان کا بنانے کا طریقہ اور اس کا فہم جو ہے وہ گرامر کے ساتھ ملا کر سمجھ سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ کامیابی ہے. اب سے پہلے جو ہم نے گرامر پڑھی تھی اس کا تصور یہ تھا کہ ہم نے یہ والے الفاظ پڑھے تھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اور میں نے یہ کہا تھا کہ تمام، پہلی بات تو تمام یہ اسماء ہیں، اسم ہے. یہ اسم کیوں ہے؟ کہ کسی نہ کسی اسم کی طرف کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو یہ پرو ناؤنز ہے اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں، یعنی جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. تو مثلا اگر میں کہوں کہ میں بات کر رہا ہوں محمد کی، تو میں کہتا ہوں ہوا، تو وہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ فرض کیا محمد کی بات کرتے ہیں، میں کہوں ہوا من پاکستان، وہ پاکستان سے ہے. تو ہوا کون ہے؟ یعنی جس کی بات کر رہے ہیں اس کو ناؤن کو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے ایز پرو ناؤن. تو ہوا ہم جو ہے یہ ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں آ رہے ہیں، اسم کی ریپلیسمنٹ میں. آج ہم پڑھیں گے کچھ ایسے ٹکڑے جو اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن ہوا بھی اسم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے، یعنی ذرا فاصلے پر ہے. ہم نے کہا ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، دو الگ الگ الفاظ ہیں، دو الگ الگ. اب جب ہم یہ ٹکڑے استعمال کریں گے آج کے لیسن میں، ان میں تصور آئے گا پوزیشن کا، اونرشپ کا، یعنی کسی کی کوئی چیز، اس کا قلم، اس کی کتاب، میرا قلم، میری کتاب. تو دو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں. طریقہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے وجود کا استعمال، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. پورے وجود میں شامل ہے ہمارا سننا، دیکھنا، سوچنا، بولنا، بتانا یعنی اشاروں کے ذریعے، دل سے اور مل کر. تو یہ ہے ٹی پی آئی. یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہم گرامر پر عبور حاصل کریں گے انشاءاللہ. کیسے عبور حاصل کریں گے؟ پریکٹس سے، اشاروں سے، اور پھر عربی بول چال یعنی ڈائلاگ سے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہمارا فہم مضبوط ہوتا جائے گا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ساتھ چلتے رہے تو آپ کے لیے قرآن آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ 20 گھنٹے کی محنت ہے، 2 گھنٹے دن میں کلاس مس نہیں کرنی، ہوم ورک کرنا ہے اور گروپ کے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس بات کو میں اوور اسٹیمیٹ نہ مطلب ہوگا اگر میں کہوں کہ نہیں ہوگا اوور اسٹیمیٹ، کہ اگر گروپ میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ 90% والی کیٹیگری میں چلے جائیں گے آٹومیٹکلی. غور سے میری بات سنیں، ہر کوئی گروپ پہ پارٹیسپیٹ نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ 90% پلس والی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو سمپلی پارٹیسپیٹ ان دا گروپ، اور آپ ایک حیران کن طریقے سے یعنی آسانی سے، دلچسپی سے 90% پلس کی کیٹیگری میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سبق میں تھا وہ سب، میں، آپ سب، ہم سب. آج کا لیسن ہے اس کا، یعنی اس کی ملکیت کا اظہار کرنا، یا ان کی ملکیت کا، یا آپ کی، یا میری، یا ہماری، سب کی. اور ٹکڑے کیا ہیں؟
ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا. پھر سے ٹکڑے کیا ہیں؟ ہو کا اشارہ بھی ادھر ہی ہے جیسے ہوا کا تھا. ہم یہ تو اسی سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا. یہ بھی ملتا جلتا ہے لیکن ہے نہیں. وہ ہوا تھا، یہ ہم ہے لیکن یہ ٹکڑا ہے کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. کا یہ انتا کی جگہ پر ہے، یعنی انتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کی جگہ پہ اب کا آگے جب اٹیچ ہو کسی کے ساتھ، اسم کے ساتھ ہوگا. اور انا تھا میرے لیے جو پروناؤن تھا. اور آج ہم سیکھیں گے ہی کا ٹکڑا، وہ بھی ریفر کرے گا میری چیز پہ. تو دیکھیں یہ یاد رکھیں، ہوا کی جگہ پہ ہو، وہی اشارہ ہے ہو. اس کے بعد ہم اشارہ ہم کی جگہ پہ، انتا کی جگہ پہ آ گیا کا، انا کی جگہ پہ آ گیا یہ. اور اسی طرح کم جمع، انتم تھا تم سب، اور کم تم سب کا، تم سب کی اونرشپ. نانو تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں یا کچھ بھی ہیں، اور نہ مطلب ہے ہماری کوئی چیز. تو یہ جو ٹکڑے ہیں یہ پوزیشن، ملکیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا ہر زبان میں بہت زیادہ استعمال ہے. یعنی کا، کی کا تصور، اس کا، اس کی، میرا، تمہارا. اور یہ ٹکڑے اتنے اہم ہیں کہ قرآن کریم کے تقریباً ہر لائن میں اوسطاً ایک مرتبہ آتے ہیں. تو یہ ایک ہی دفعہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کانسیپٹ، اور یہ آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ ہر قرآن کریم کا لفظ آپ صفحہ اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہو نظر آئے گا، کہیں پر ہو آئے گا، کہیں پہ ہم نظر آئے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کو بڑے غور سے آج سیکھ لیں. 10,000 سے زائد مرتبہ یہ ٹکڑے آتے ہیں، اور یہ ٹکڑے ان الفاظ میں شامل نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں 78,000. یہ بونس ہے، یہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں الحمدللہ. تو پورے شوق سے ٹی پی آئی کے ذریعے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ ہم ایک ریفرنس لیتے ہیں. ہم نے کہا یہ ملکیت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم رب کا تصور لے کر آئیں کہ میرا رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اس کا بھی ہے، ہمارا بھی، ہم سب کا رب ہے. یعنی رب کا تصور میں پالنے والا صرف نہیں، کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے بنانے والا اور ہم پہ نعمتیں نچھاور کرنے والا، ہماری مشکلیں آسان کرنے والا، وہ تصور ہے رب کا. دینے والا ہمارا رازق ہے. تو کیسے اٹیچ کریں گے؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا رب کو. میں کسی بھی اسم کو اٹیچ کر سکتا ہوں. تو جب میں ربو ہو کہوں گا تو ہو کا اشارہ ادھر ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اس کا رب. اس کا رب سے کیا مطلب؟ اس ایک مرد کا رب. تو ریپیٹ کریں میرے ساتھ، ربو ہو اس کا رب، ربو ہم 4 انگلیوں سے ان سب کا رب. رائٹ سائڈ پہ اشارہ مانا یہ ہے کہ وہ جو ادھر کھڑا ہوا ہے شخص، اس کا. یعنی اگر میں نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی تو میں کہوں گا ہوا مسلم. اب وہ مسلم کی ہم نے بتانی ہے کیفیت کی، اس کی ملکیت کیا ہے. وہ ملکیت سے مراد یہ ہے وہ کس کے ساتھ، وہ رب کو اپنا تصور کرتا ہے. تو ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا تیرا رب. دیکھیں سامنے ربو کا، یاد رکھیں ربو کا تیرا رب. اور یہ کا بھی تھوڑی دیر پہلے آیا بھی تھا، یا کا تو ہی. تو کا تصور تیرے لیے، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، ربو کا ربی، ربو کا ربی، ربو کا ربی، تم سب کا رب، ربکم تم سب کا رب، ربکم. کا سے کم آسان ہے، کا ایک، کم تم سب کا رب. ربنا ہم سب کا رب، ربنا یہ نون تو ویسے ہی آپ کو یاد ہے نا کے لیے، ربنا ہمارا رب. تو آئیے پھر سے کرتے ہیں جوش سے، جذبے سے، خوشی سے، دل سے مل کر. ربوہو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. پھر سے ربوہو، کیا مان ربو اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، ربکم تم سب کا رب، ربنا ہمارا رب. کتنا آسان ہے. اگر میں کہوں ربوہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے.
रब्बुहुम अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। रब्बुका अल्लाह, तेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब्बुकुम अल्लाह, तुम सबका रब अल्लाह है। रब्बुना अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। तो उसकी एप्लीकेशन कितनी आसान है और कितनी डाइवर्स है। तो आसानी के लिए कभी कभी रब्बू के बजाय रब्बी ही भी आ सकता है, लेकिन जब रूल्स देखें ना तो आप याद रखें खिड़की एक खुली रखें। और रब्बुहुम के बजाय रब्बी हिम भी आ सकता है। तो अक्सर मोर देन 90% रब्बू हु ही आएगा। अगर रब्बी ही भी आ गया तो वही माना है, नथिंग टू वरी, जस्ट अ पॉइंटर। आइए बोलचाल में इसको कैसे देखेंगे, पर बोलचाल में चलने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि समझ आपको कितनी आई है। रब की बजाय अगर मैं किताब लिख दूं यहाँ पे तो फिर क्या होगा? किताबुहु, क्या माना किताबु? उसकी किताब। किताबुहुम, सबकी किताब। किताबुका, तेरी किताब। किताबी, मेरी किताब। किताबुकुम, तुम सबकी किताब। किताबुना, हमारी किताब। इजी। आइए किसी और चीज के साथ करते हैं। दीन, दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनुका, तेरा दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, तुम सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। राइट हैंड से बात हो रही है, मर्दों की बात हो रही है। अभी औरतों की शुरू नहीं की, वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। दीनू आसान। तो देखिए रब के साथ, किताब के साथ, दीन। अगर मैं इसम होता है नाम, इस्मुहु, उसका नाम। इस्मुहुम, उन सबका नाम। इस्मुका, तेरा नाम। इस्मी, मेरा नाम। अपना नाम कैसे बताएंगे? इस्मी अनम, इस्मी समीरा, इस्मी अरशद। राइट। इस्मुका, तेरा नाम। इस्मुका, अब ये मर्द से बात हो रही, याद रखें। यहाँ तो इस्मुका मोहम्मद, तेरा नाम मोहम्मद है। इस्मुकुम, तुम सबका नाम। क्या है इस्मुकुम? कुछ भी हो सकता है। मुस्लिमून, मुस्लिम। इस्मुना, हम सबका नाम। तो कोई भी चीज अटैच करें तो उसका तस्वर मलकियत का आ जाता है। सबके पास कंप्यूटर है, आइए कंप्यूटर के साथ कर लेते हैं। कंप्यूटर हो, क्या माना कंप्यूटर हो? उसका कंप्यूटर। कंप्यूटर होम, कंप्यूटर का। कंप्यूटरी, कंप्यूटर कम, कंप्यूटर ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब आते हैं डायलॉग। मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? बड़ा सा। रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सबका कौन रब है? रब्बुहुम अल्लाह। अब आप में से इंटेरियन लोगों ने क्या चीज नोटिस किया? आप कहेंगे सर आपने तो कहा था रब्बुहुम अल्लाह, तो इन्हें रब्बुहुम के ऊपर ये पेश क्यों लगा दिया? रब्बुहुमुल्लाह। तो याद रखें ये बात हमेशा आप अपने पास पक्की बांध लें। अरब जो है ना आसानी की तरफ जाते हैं। दीन भी हमारा आसान ही है, पढ़ना ज्यादा आसान है एक क्या एक फ्लो में। तो रब्बुहुमुल्लाह आसान है, इसलिए उन्होंने पेश लगा दिया मिलाने के लिए। असल में तो रब्बुहुम ही था। तो यू गेट द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, रब मन रब्बुका, कौन है तेरा रब? अब रब्बी अल्लाह था, यहां उन्होंने मिलाने के लिए पेश इस्तेमाल नहीं किया, जबर इस्तेमाल किया, रब्बी अल्लाह। अब आप क्या कहेंगे? भाई पहले तो आपने पेश से मिलाया था, अब आप जबर से मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि जबर से ज्यादा आसान है। आप कोशिश करें रब्बी अल्लाह, नहीं रब्बी अल्लाह। कौन डिसाइड करेगा? अहले जबान। अब ये आप इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये रब्बी अल्लाह जो ज्यादा बेहतर है, मिला के पढ़ें। ऐसे ही अरब पढ़ते हैं और ऐसे ही इसका फहम भी है और इसमें पढ़ने में लुत्फ भी है। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुका, का जवाब ही से। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, कौन है तुम्हारा रब? रब्बुन अल्लाह।
देखें ये भी नून ज़बर को मिला दिया, रब्बुन अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। और दीनू तो आप कर ही चुके, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। अल्हम्दुलिल्लाह बोलचाल में नया लफ्ज माँ, माना क्या, व्हाट। अगर मैं आपसे कहूं, अभी हमने सीखा था इस्म के साथ हमने ये मिलाए थे, इस्मुहु, इस्मुहुम, इस्मुका, इस्मी, इस्मुकुम, इस्मुना। अगर मैं आपसे कहूं माँ इस्मुका, तो मैंने क्या कहा, क्या है तुम्हारा नाम। अब जवाब में क्या कहेंगे, इस्मी, जो भी आपका नाम है, मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। तो माँ का माना क्या, माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन। क्या जवाब देंगे, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आइए, मा दीनुहु, उसका दीन क्या है, दीनुहु अल इस्लाम, या मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या, दीनुहुल इस्लाम। मा दीनुहुम, उन सब का दीन क्या है, दीनुहुमुल इस्लाम, उन सब का दीन इस्लाम है। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, दीनियल इस्लाम। मा दीनुकुम, तुम सबका दीन क्या है, दीनुनल इस्लाम। तो आपने छोटे छोटे डायलॉग भी सीखने शुरू कर दिए। आपने इससे पहले मन सीखा था, मन का माना कौन, मन हुआ, वो कौन है। तो मन से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, मन हुआ मुस्लिम। और माँ दीन हु, क्या है उसका दीन। हल से भी क्वेश्चन आपने सीख लिए, हल, हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। तो ये तीनों से अब आपके पास आपके पास तरीके हो गए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, बल्कि 4 हो गए हैं आ के साथ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, उन्हीं की करें ज्यादा जो बुक में है। तो हु, हुम, का, ही, कुम, ना आज का लेसन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मास्टर कर लिया। आइए 4 अल्फाज हैं, ये फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब ने ये वो भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये कहा कि इससे आसानी से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ किताब का जुमला, किताबू का किताबी, आप में से कितने लोग इसका तर्जमा कर सकते हैं अब तक की नॉलेज के मुताबिक। एनीबॉडी, यू कैन रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर। किताबू का किताबी का तर्जमा क्या होगा। जी सिस्टर अनम, माइक ऑफ करके, या माइक अनम्यूट करके, सॉरी। किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब। नहीं, क्या ये 2 अल्फाज हैं, ये जुमला है, ऐसा जुमला कोशिश करें इसका तर्जुमा। किताबों का आपकी किताब। अच्छा, एक्चुअली आपने सही तर्जुमा किया है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस बात पर जहां हमने कहा था जो है का तसव्वुर जो है ना उर्दू में है। तो असल में तो ये लिखा हुआ किताबों का आपकी किताब, फिर एक लफ्ज लिखा हुआ किताबी मेरी किताब, इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये जुमला बन जाएगा। क्या जुमला बनेगा, तेरी किताब मेरी किताब है। इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट। ठीक है। ये है का तस्वर आपने बिल्कुल सही तर्जमा किया है। ये एक है का तस्वर अब आपने ज़हन में लेकर आना है कि अरबी में तो है ही नहीं, तो तर्जमा तो बिल्कुल ठीक है। यानी किताबों का किताबी, इसका तर्जमा है तेरी किताब मेरी किताब। लेकिन तस्वर ज़हन में ये लाना है कि का तस्वर उर्दू में है। अगर हम कहना चाहें कि तेरी किताब मेरी किताब है, तो अरबी में हम कहेंगे किताबों का किताबी, तेरी किताब मेरी किताब है। और कलमों का कलमी, ये क्या होगा, मेरी कलमों का तुम्हारी कलम, कलमी मेरी कलम है। नहीं, सारे को इकट्ठा करें, तर्जमा जब कर लें तो पूरा तर्जमा इकट्ठा करें। फिर से करें, कलमों का तुम्हारी कलम है, कलमी मेरी कलम है। नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा पूरा मिलाकर आखिर में एक दफा है लगाना है। अच्छा, मैं दोबारा तुम्हारी क्लियर, कलम, तुम्हारी कलम मेरी कलम है, आपकी माशा, कलम मेरी कलम है। अगर मैं लिखूं सिर्फ कलमों का, इसका आपकी तर्जमा क्या, कलम है, नहीं है नहीं आएगा इसका, आपका आपकी इसका कलम। मतलब है आपकी कलम, बस।
अलग से आपकी कलम, किताबों का आपकी किताब। जब मैं आगे दूसरा हिस्सा लगाता हूं तो फिर ये जुमला पूरा बन जाता है कि आपकी किताब मेरी किताब है। ये तसव्वुर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मोहम्मद अनस, आपका क्वेश्चन, ये आप करना चाहते हैं अगला? ब्रदर अनस, माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। देखें, अच्छा, साअतुका, साअती, सा कहते हैं घड़ी को। घड़ी को। जी ताहिर साहब, आप कहना चाहते हैं कुछ? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ताहिर भाई? जी जी जी। अच्छा सर, ये जो जैसे हमने कहा कलमों का कलमी, जी जी, तो इसी तरह से अगर कलमी कलमों का कर दें, यानी कलमी को पीछे ले आए, ले आए तो सर, फिर ले आए क्या, सर, तो बिल्कुल ले आए ना। फिर इस जुमले में क्या बन जाएगा? आप बताइए ना, आप करें कलमी कलमु का। कलमी, मेरी कलम तुम्हारी कलम है। माशाल्लाह, कहते हुए तकलीफ तो होगी, लेकिन अब है, दीजिए कलम अपनी। तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो फोन वाले में होगी ना, जवालू का जवाली, ये बहुत बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है। लेकिन देखिए, आपकी प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त हो गई। आपने कहा जी इसको तसव्वुर करें रिवर्स करने की, तो लेकिन देखिए इट इज वेरी प्रैक्टिकल ना, मतलब तो वही है। अब किताब ही किताबों का मतलब मेरी किताब तेरी किताब है, दैट इज व्हाट इट मींस। अब आप बहुत से जुमले ऐसे बना सकते हैं, किसी चीज के साथ ऐड कर दें, कंप्यूटरों का कंप्यूटरी, सयारतु, अब सयारतु का सयारती, क्या माना होगा सयारतु का? उसकी गाड़ी, मेरी उसकी गाड़ी। एक मिनट, उसकी होगा या तेरी होगा? सयारतु का, उसकी आपकी और उसकी में फर्क तो है ना भाई। सयारतु का उसकी गाड़ी है। सर उसकी गाड़ी कैसे बनी? का माना तो है तेरी, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी। काफ और तुम, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा सयारतु का? करें भाई, आपकी गाड़ी। सयारती क्या बना? मेरी गाड़ी। सर है पूरा क्या कि आखिर में है भी करे ना। अच्छा, यानी अब आप बोले सयारतु का सयारती, क्या माना होगा? तेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी है। सर उसकी तो नहीं है ना सर, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी है। हाँ सर, यहाँ काफ आपके लिए है, काफ और क्या तुम दूसरों के लिए। आप आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी है। अब सही बात है। अब आप कहें सयारती सयारतु का, सयारती सयारतु का, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कौन सी गाड़ी है? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना ही काफी है। डॉक्टर मकसूद भाई हमारे साथ हैं, पता नहीं कौन से वाले मकसूद भाई हैं, एक तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त मकसूद भाई हुआ करते थे। जी मकसूद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? सर माइक अनम्यूट करके बताइए। जवालू का जवाली, जवाल कहते हैं मोबाइल फोन को, या फोन को मोबाइल फोन। डॉक्टर मकसूद माइक अनम्यूट करके बताइए। जी डॉक्टर साहब। कोई और कर लें, अगर अभी उनसे नहीं हो रहा, कोई और अगर जवाब देना चाहें। जवालू का जवाली आपका मोबाइल मेरा मोबाइल है। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। कोई और करना चाहता है? सिस्टर अक्सा, डॉक्टर मकसूद, अनस भाई। जी डॉक्टर मकसूद। जी जवालू का तुम्हारा मोबाइल जवाली मेरा मोबाइल है। नहीं, पहले पूरा इकट्ठा जवाब दे। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। और अगर इसको उल्ट करके करें, जवाली मेरा मोबाइल तुम्हारा मोबाइल है। माशाल्लाह, इसे प्रैक्टिस करें ना आपस में घर में, फिर देखें क्या होता है। और आई एम श्योर सिस्टर फरिया बहुत से ऐसे एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकेंगी, ताकि ये आपका पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट।
کہ چھوٹے چھوٹے सर मेरी आवाज आ रही है आपको? तो अभी भी हैंड रेज किया हुआ डॉक्टर साहब ने, लेकिन डॉक्टर साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक सिस्टर पूछ रही है कि मेरी आवाज आ है? रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप सिस्टर, बताइए। बात करें। जवालू का जवाली, आपका मोबाइल मेरा मोबाइल है। एक्सेलेंट, ठीक हो गया। तो आप इस अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे फर्दर। और आज का आखिरी हिस्सा जो है नुक्ता तालीम, इसको देखते ही एक खुशी की लहर दौड़नी चाहिए कि जल्द ही क्वेश्चन हमारा लेसन एंड पे आ रहा है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कैसे काम करता है? एक तो बात है उसमें करोड़ों खुलिये हैं, न्यूरॉन्स हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं करता कि एक खुलिये में एक बात जाके महफूज हो जाती है। इट्स लिटिल मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग जो है उसको किस तरह काम करता है, और आपको इंटरेस्टिंगली पता चलेगा टीपीआई की बुनियाद पे काम करता है। जो टीपीआई में सीखा ना अभी, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसका कोई ना कोई ताल्लुक है। आइए एक लफ्ज को देखते हैं समझने के लिए। अरबी में फील, फील को अरबी में माना होता है हाथी को कहते हैं। तो अगर आपने माना समझना है, याद करना है फील हाथी, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि रट्टा लगाएं फील हाथी फील हाथी। अगर आपको कहा जाए कि फील जो है एलिफेंट को, या हाथी को कहते हैं, और दूसरा आपको साथ कहा जाए कि जो डेस्क है वो होता है मकतब, तो आप कहते रहें फील हाथी मकतब डेस्क हाथी फील हाथी, करते करते कंफ्यूज हो जाएंगे। तरीका यह, टीपीआई क्या करता है, हमारे दिमाग में बिजलियां चमकाई जाती हैं। वो बिजलियां कैसे चमकती हैं, हकीकत में कैसे चमकती हैं, आइए देखते हैं। आपने लफ्ज फील इस्तेमाल करना है। तो जब आप फील सुनते हैं, आपके कान जब सुनते हैं, तो एक बिजली चमकती है आपके दिमाग में, और इस साउंड को कैप्चर करके किसी जगह पे खास हिस्से में वो फील का साउंड, आवाज जो है वहां स्टोर कर देती है, ताकि जब आप कभी आइंदा फिर से फील का लफ्ज सुने तो वो पहचान ले वो जगह कि ये बात हो रही है हाथी की। इसी तरह अगर आप फील को प्रोनाउंस करते हैं अपने होठों से, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं और स्टोर हो जाती है दिमाग में कि किस तरीके से प्रोनाउंस की गई। और अगर मैं इसका स्पेलिंग करूं, फा या लाम, ये इंफॉर्मेशन किसी तीसरी जगह पे जाके स्टोर होती है और एक और बिजली चमकती है। यानी हर स्टिमुलस पर एक नई जगह बिजली चमकती है और ये इंफॉर्मेशन उस जगह रिकॉर्ड हो जाती है। तो मेरे दिमाग में साउंड की अलग जगह रिकॉर्डिंग हुई, प्रोनाउंसिएशन की अलग जगह हुई, स्पेलिंग की अलग हुई। अगर मैं हाथी यहाँ ड्रॉ करूं, अच्छा तो इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसी और जगह जाके बिजली चमकाती है और स्टोर हो जाती है। इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं? फीलिंग्स, एहसासात। अगर कभी बचपन में आप हाथी से गिरे हों और आपको लगी हो चोट, आप गिरे हो अपनी पीठ पे लगी है चोट, और 10 साल बाद भी अगर कोई पीठ पे लगे चोट, तो आपको क्या याद आएगा? वो हाथी याद आएगा, क्योंकि आप गिरे थे उससे। तो इमोशंस भी अटैच हो जाती हैं उस फेल से या उस एक्शन से, तो वो भी एक बिजली चमकती है। अगर एक कहानी आपको सुनाई जाए कि अब्राहा यमन से निकला एक फौज और हाथियों के साथ, और गया वो चढ़ाई करने मक्का पर, और उस पर ऊपर से बारिश हुई पत्थरों की, और हाथी जो थे वो पसपा हो गए। इस कहानी के तौर पे भी ये हाथी आपके एक जगह बिजली चमकाएगा आपके दिमाग में, और ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। स्मेल, अगर आप हाथी की स्मेल या खुशबू या बदबू को अगर आप सूंघ लें, तो वो भी एक जगह जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर आप हाथी नहीं भी होगा और वो स्मेल या खुशबू या बदबू आप सूंघेंगे, तो आपको हाथी की याद दिलाएगी। अब ये क्या हो रहा है? मुख्तलिफ अंदाज में बिजलियां चमक रही हैं आपके दिमाग में, और अगर पिक्चर आप ड्रॉ करें तो आपका जैसे का एक और बहुत बड़ी बिजली चमकेगी। आइए, अगर एक हाथी आपके कमरे में दाखिल हो जाए तो क्या होगा? एक जबरदस्त बिजली चमकेगी। अब तो आपको नहीं भूलेगा ये हाथी तो ऐसा होता है। आवाज तो ठीक थी, फील लिखते ऐसे हैं, बोलते ऐसे हैं, पिक्चर तो वैसे थी, लेकिन असल में हाथी ऐसा है। तो मूवमेंट, एक्शन,
اس سے بھی ایک نئی بجلی چمکتی ہے. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جتنے مختلف انداز سے کسی ایک چیز کو سیکھا جائے، وہ مختلف انداز انسان کے دماغ میں مختلف جگہوں پہ ایک بجلی چمکا کے سٹور کر دیتے ہیں انفارمیشن، جو جب ضرورت پڑتی ہے تو جلدی آپ کے پاس آ جاتی ہے، دیر تک یاد رہتی ہے، اور آپ کو مدد کرتی ہے باقی الفاظ سے کنیکٹ کرنے میں، آسانی پیدا کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پی پی آئی. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن مکمل ہوا، اور ہم چند کوسچنز آن لائن کوسچن کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نالج میں، کیا ہم آج سو رہے تھے اس سبق میں کہ جاگے ہوئے تھے. تو آپ کو ایک کوسچن دیا جائے گا، اس کے 3 جواب ہوں گے. تو آپ نے جواب، اگر کوسچن اے کا جواب A1 ہے تو آپ A1 لکھیں گے، A2 ہے تو A2 لکھیں گے، A3 ہے تو A3. کہاں لکھیں گے؟ چیٹ باکس میں لکھیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ سوئے ہوئے تھے یا اٹھے ہوئے تھے. لی کا معنی جو ہم نے پڑھا ہے اس کورس میں، اس لیسن میں، اس کا معنی کیا ہے؟ سے، کے لیے یا جو. اگر آپ سمجھتے ہیں سے ہے تو A1 ٹائپ کر دیں چیٹ باکس میں، اگر سمجھتے ہیں کے لیے ہے تو A3 کر دیں، سمجھتے ہیں جو ہے تو A2 کر دیں. اور حسین صاحب آپ مجھے بتائیے، لوگوں کے جواب آ رہے ہیں؟ تو کیا آ رہے ہیں؟ زیادہ A1 آ رہے ہیں، A2 آ رہے ہیں، یا A3 آ رہے ہیں؟ زیادہ A3 آ رہے ہیں سر. تو کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اسٹوڈنٹس اٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. سر انٹرسٹنگلی ایک سسٹر کا میسج آیا ہوا تھا کہ کلاس میں نیند آتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اینڈ میں ٹیسٹ ہوگا تو اس لیے جاگ کے رہیں آپ نا، چائے شے پی کے. ہاں، اصل میں یہ بات بھی ہے، یہ چائے والا مشورہ سب کو دیں، اگرچہ گرمیاں ہیں، لیکن اپنے آپ کو اٹھا کے رکھیں. ویسے کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم دلچسپی قائم رکھیں، لیکن جن کو نیند آتی ہے ان کو سسٹر فریہ جگا کے رکھیں گے انشاءاللہ پورا ہفتہ. صرف آپ کا موبائل آن ہونا چاہیے، اور آپ میں ہمت و جرت ہونی چاہیے کہ آپ جوائن کریں اس سفر میں، پیچھے نہ ہٹیں. آپ چن لیے گئے ہیں. آئیے اگلا کوسچن دیکھتے ہیں. الرحیم کا کیا معنی ہے؟ الرحیم کا معنی اگر آپ سمجھتے ہیں بڑا مہربان تو B1 لکھ دیں، نہایت رحم کرنے والا تو B2 لکھ دیں، اور اس کا B3 والا کدھر دیا ہوا ہے جی؟ میرے پاس تو اچھا B1 یا B2 دونوں میں سے جو بھی جواب ہے آپ لکھ دیں، تو سمجھ آ جائے گی کہ آپ ساتھ ہیں یا نہیں. مالک کا معنی بادشاہ، فرشتہ یا مالک، C1 C2 یا C3. یہ تو بڑے آسان کوسچن. سسٹر فریہ نیکسٹ ویک کے لیے ذرا انٹرسٹنگ کوسچنز بنائیے. ماں کا معنی یہ بھی پڑھا ہم نے، کون، کب یا کہاں، D1 D2 یا D3. تو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کو ایسے یاد رکھے، ماں دینو کا، ماں اسمو کا، تو آپ کو معنی یاد آ جائے گا کیا ہے ماں کا. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ 3 سبق مکمل ہوئے، 33 الفاظ ہم نے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 12,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں. آج ہمارا لیسن چند منٹ اوپر ہو گیا چونکہ ہم نے پچھلے سبق کی ریویژن کی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک 1 بجے سے پہلے کلاس ختم ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. کلاس کمپلیٹ ہے. اگلے 15 سے 20 جب تک آپ چاہیں گے ہارون صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، سسٹر فریہ بھی ہوں گی. تو جو کوسچنز ہیں پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں، جنہوں نے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں. کلاس ہماری اختتام پہ پہنچی. جزاک اللہ خیرہ فار یور اٹینشن اینڈ فار یور participation. جزاک اللہ خیر.